دعا ہر عبادت کا نچوڑ ہے. دعا مانگنا بندے کی ضرورت بھی ہے اور بندگی کے اظہار کا ایک طریقہ بھی. دعا سے بندے کی ضروریات تو پوری ہوتی ہی ہیں، لیکن یہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. یہ دعا اگر صحیح طریقے سے مانگی گئی ہو تو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. بہت بڑی نعمت ہے. صحیح طریقے سے آداب کے ساتھ صحیح سمجھ کے مانگی جائے، یہ عرش الہی کو ہلاتی ہے. کسی نے کیا خوب کہا، علامہ اقبال کے اشعار ہیں غالباً، ہم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں. ہم کو یہ شکوہ ہے کہ جو مانگتے ہیں وہ ملتا نہیں، اور دینے والے کو یہ گلہ ہے کہ گدا ملتا ہی نہیں، مانگنے والا ہی نہیں ہے. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. لفظ و شاعری دیکھ کر بندے کو کہتا ہے کریم، دینے والا دے بھی کیسے لفظ دعا ملتا ہی نہیں. ہم مانگنا تو سیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے عطا فرمائیں گے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اللہ فرماتے ہیں اور تمہارے پروردگار نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. بے شک جو لوگ تکبر کی بنیاد پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. اور ایک جگہ ارشاد باری تعالی ہے قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے ہوتے. یہ دعا کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور فرمایا واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کیا کرو. انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گئے. وہ بندہ کمزوری اور بیماری کی وجہ سے نا جیسے کوئی پرندہ ہوتا ہے نا ایسا ہو گیا تھا، بالکل ہی بچہ کمزور، جیسے خالی وہ ہڈی اور کھال رہ گئی تھی. نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا ہو گیا، تو خاص دعا مانگا کرتا تھا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو اللہ سے مانگتا تھا اللہ جو تو نے مجھے دنیا اور آخرت میں سزائیں دینی ہے نا ساری یہی دے دے، مرنے کے بعد مجھے کوئی سزا نہ دینا. تو میں نے تو یہ مانگا. نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی خیر اور خوبی عطا فرما اور آخرت کی بھی خیر اور خوبی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے عذاب سے محفوظ فرما. چنانچہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی. تو خوب عافیت ہم مانگا کریں، خیر مانگا کریں. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اللہ سے مانگ رہا تھا یا اللہ فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ فتنے سے محفوظ فرما. تو حضرت عمر نے کہا میں بنا مانگتا ہوں تیری اس دعا سے، کیا تو نے یہ مانگا ہے؟ تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا. تو انہوں نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ بیوی دے نہ مال دے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد اور مال کو بھی فتنہ ہی کہا گیا. تو کیا تم یہ نعمتیں نہیں چاہتے؟ ہاں تم یہ دعا مانگا کرو اللہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے محفوظ فرما، گمراہ کرنے والے فتنوں سے محفوظ فرما. یہ مانگنے کا طریقہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ قرآن ہے. حضرت جی فرماتے ہیں کہ دو میاں بیوی تھے، دونوں ہی عالم. اب جو میاں تھے نا خاوند اپنی بیوی کو کہتا بھئی تم بھی فتنہ ہو، یہ میرے بچے یہ بھی فتنہ ہے. بیوی کو بڑی جو ہے نا وہ غصہ چڑھتا کہ یہ فتنہ کہتے ہیں ہمیں آ کے، اور بچوں کو بھی کہتے ہیں فتنہ ہے، تو مجھے بھی آ کے کہتے ہیں تم فتنہ ہو. ویسے آج رات گھر جا کے اگر بیوی سے ملاقات ہونا تو کہیے کہ تم فتنہ ہو، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو گھر پہ اس قسم کی شادی شدہ لوگ جو ہے نا اس کا تجربہ پریکٹیکل بھی کر سکتے. اب وہ بیوی جو ہے نا بڑی ناراض ہوتی. کیس حضرت جی کے پاس آیا تو حضرت نے دونوں کو فرمایا کہ دیکھو بھائی یہ فتنہ کہہ رہے ہیں عربی زبان والا آزمائش، اور تم فتنہ سمجھ رہی ہو اردو والا فتنہ. تو میاں بیوی آزمائش ہے، مطلب اولاد اور بیوی آزمائش ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. تو تم فتنے کو آزمائش سے تعبیر کرو تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. ویسے آج کر کے دیکھ لیجیے گا تھوڑی سی 2-4 منٹ کے لیے تو اندازہ ہو جائے گا. تو ہم فتنہ نہیں، گمراہ کرنے والے فتنوں سے انسان حفاظت مانگے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پہ ہوا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا یا اللہ مجھے پوری نعمت عطا فرما. نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی تم نے کیا مانگا؟
وہ ذرا پریشان سا ہو گیا. میں نے کہا جی میں نے تو اللہ سے یہی مانگا ہے کہ پوری نعمت عطا فرما, مجھے نہیں پتا, بس میں نے تو خیر کی نیت سے مانگا ہے, اب پوری نعمت کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پوری نعمت یہ ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے. یا اللہ پوری نعمت عطا فرما. تو بہت اچھی دعا ہے یہ. تم اللہ سے اس کا فضل مانگیں, واسألوا اللہ من فضلی, اللہ سے اس کا فضل مانگو. اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ, اور پکارو اس کو ڈر سے اور امید کے ساتھ, بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نیک لوگوں کے ساتھ, نیکوکاروں کے ساتھ, رحمت بڑی قریب ہے. تو انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو مانگے.